رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی عصر کی؟ سب نے پڑھ لی نا؟ الحمدللہ. کوئی بھی نماز کے بغیر نہ بیٹھا ہو، اس لیے کہ جب تک ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تو مغرب قریب ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کس کس کے پاس یہ کتاب ہے شفا کی دعائیں؟ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. آج میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات کروں گی. ٹھیک ہے، تاکہ پھر یہ کتاب آپ کے استعمال میں بھی آئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ نے تم پر ظاہری یعنی کچھ نعمتیں ظاہر ہیں نظر آتی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، وہ ساری نعمتیں تم پر نچھاور کی ہیں. اسلام کی نعمت کے بعد، ہدایت کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور عافیت ہے. انسان کے اپنے جسم کے اعضاء کا آفات اور بیماریوں سے محفوظ رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے. کیونکہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو بہت سے نیکی کے کام کر سکتا ہے، بہت سی عبادت اور اطاعت کے کام کر لیتا ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے، تھکا تھکا ہوتا ہے، تو نہ بندوں کی خدمت کر سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کر سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی صحت کا خیال رکھیں. لیکن ہم انسان ہیں، کمی کمزوری ہو جاتی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح بیماری سے آزمایا جاتا ہے. ہر شخص پر چھوٹی یا بڑی کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، خالق کے قریب لایا جائے. کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر زیادہ دعائیں کرتے ہیں، گھر والے بھی ہمارا خیال زیادہ کرتے ہیں، اور دور والے بھی ہمارے قریب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی بیماری آئے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، دماغی ہو، قلبی ہو، نفسیاتی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ ہی الشافی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں اپنی بیماریوں کا علاج دوا کے علاوہ دعا سے بھی کرنا چاہیے.
اور اس کا یعنی شفا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اسی نقطہ نظر سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ شفا کی کیا نام ہے اوپر؟ پڑھ کے دیکھیں، شفا کی دعائیں۔ یس، شفا کی دعائیں، یعنی شفا کے لیے کیا کرو؟ دعائیں پڑھو، دعائیں کرو۔ بندے کا کام ہے دعا کرنا، اور اللہ کا کام ہے شفا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں نا، تاکہ کہ شام کا وقت ہے، نیند بھی آنے لگ جاتی ہے، تو مجھے جواب دیتے رہیں گے تو آپ لوگ فریش رہیں گے اور ایکٹیولی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ چاہے سونے جیسی دوا کھائیں، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوا کے ساتھ بھی دعا ضرور کریں، خالی دوا پر ڈپینڈ نہ کریں۔ دوا میں بھی تاثیر اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں اللہ کا اذن شامل ہو جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی پھر ہمیں شفا کے لیے سب سے فائدہ مند چیز جو نظر آتی ہے وہ دعا ہی ہے۔ دعا بذات خود ایک طاقتور علاج ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیماروں کے لیے دعائیں کی اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ تو دعا جو ہے یہ ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف روحانی بیماریاں جو ہو جاتی ہیں، جو کسی لیب میں ٹیسٹ کے ذریعے پتہ نہیں چلتی، تو ان کا علاج جو ہے وہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہیں، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج دعا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد نا ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ ہم نے دعا کر لی ہے اور ابھی تک کچھ ہوا نہیں، کیونکہ دعا کے ساتھ دوا بھی لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توکل بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے۔ جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ یعنی دعا اور دوا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں دعا ہو جاؤں گی، دوائی کی مجھے نہیں ضرورت، اور آپ یہ نہ کہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، دعا کی نہیں ضرورت۔ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ دعا جو ہوتا ہے نا، یہ صرف اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جس سے ہم مانگتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ آپ ایسے راہ جاتے تو نہیں کسی سے مانگتے نا، کچھ ضرورت کی چیز ہو یا کچھ تو اسی سے مانگتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح دعا کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی جڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو عبادت میں انسان، عبادت کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور بندے کی محتاجی کا اعتراف ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیماری میں دوا کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے، ایک قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اور دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قضاء کو یعنی تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔
اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. یعنی نیکی کرنا عمر میں برکت اور اضافے کا سبب بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی جب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حفیظ، یا سلام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دن کو پکاریں، آپ رات کو پکاریں، جب ساری دنیا سو رہی ہو آپ اس وقت پکاریں، آپ اونچی آواز میں پکاریں، آپ دل دل میں پکاریں، آپ منہ سے بول کے پکاریں، آپ صرف دل سے ہی، بس دل ہی دل میں مانگ لیں، زبان سے نہ بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ ساری کیفیات کو جانتا ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. اور اس کی ایک صفت القریب بھی ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے خاص قریب ہے. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اپنے بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، ایمان والوں کے قریب ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ان کا مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے قریب ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ صبر کرنے والوں کے قریب ہے. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. اور خاص قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو بہت زیادہ قریب ہے. اور یعنی بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نمازی کے قریب ہوتا ہے. جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے. بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے ایک قدم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف کتنا بڑھتے ہیں؟ 10 قدم بڑھ کے آتے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، یعنی تو صرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. اتنا مہربان رب ہے. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. کوئی اور ایسے کرتا؟ کوئی بھی نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوا کریں نماز میں، اور رب کی طرف چلنا شروع کر دیں، رب کا قرب پانے کے لیے کوشش کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرما کر اپنے بندوں کے اور قریب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں.
یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ خود یا رات کے آپ کے کوئی والدہ یا کوئی اور رشتہ دار رات کے آخری حصے میں خاص دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، جیسے روزہ بند ہوتا ہے نا جس وقت، اس وقت تک۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ دعائیں سنتا ہے۔ اور دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادت ہوتی ہے اور ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے۔ دعائے عبادت کیا ہے کہ جب جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو یہ بھی دعا کی قسم ہے۔ اور ایک ہے سوال کرنا کہ اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، وہ دعائے مسئلہ کہلاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام المجیب بھی ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، بندوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے، بندوں سے مصیبتیں رفع کرتا ہے، اور اپنے بندوں کی پکار کو اچھی طرح قبول کر لیتا ہے۔ اور دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے، اپنے نافرمانوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی دعا بھی قبول کر لی تھی جب اس نے کہا تھا نا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کی بات کو مان جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، تو ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ انسانوں سے مانگتے ہیں نا تو انسان خوش نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں روز ہی مانگنے آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اگین اینڈ اگین، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس کے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں قرآن میں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، پھر ہمیں وہ کرنی بھی چاہیے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں پھر جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، میری بات مانیں، مجھ پر اعتماد کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی انہیں اعتبار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، تو اس طرح ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، کیونکہ بندے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اگر ہم سوچیں گے نا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور وہ میری دعا ضرور سن لے گا، تو اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اللہ بندے کی مان رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں نہیں میں تو بس مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، کوئی نہیں سنی جاتی، یہ نہیں کبھی بھی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندے کو کون سی چیز کب دینی چاہیے۔ اگر وہ بندے کو کوئی چیز وقت سے پہلے دے دے تو کیا ہوگا؟ بندہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اذان سن لیتے ہیں۔
لا حول ولا قوة الا لا الہ الا اللہ. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشف شفاء لا يغادر سقما. يا ذا الجلال والإكرام. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. اللهم هون علينا مصیبات الدنیا والآخرہ. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لعلہم یرشدون، کہ شاید کہ یہ ہدایت پا جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تو اس کا معاملہ سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کو توفیق مل جاتی ہے نیکیاں کرنے کی، ہدایت دی جاتی ہے، اس کے کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تقویٰ کے ذریعے انسان کے دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام اتنی آسانی سے، اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بس لیکن وہ جس نے دیا، یعنی دینے والا ہے، اور نافرمانی سے بچا، تقوی والا ہے، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، صدق بالحسنى، تو کیا کریں گے ہم؟ تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے کام آسان کر دیں گے. تو بہرحال دعا جو ہے، دعا کرنا، اور خصوصاً بیماری میں دعا کرنا، یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے، شرف ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اجر اور ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا مقام بڑھتا ہے، اور یہ چیز بندے کو مالک کے قریب کر دیتی ہے، اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے آخرت میں بھی اجر اکٹھا ہو جاتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ سے نجات مل جاتی ہے. تو جو مشکلات سے نکلنا چاہے وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے. اب آپ کتاب کھول لیجیے. یہ دعا آگے لکھی ہوئی ہے، اس وقت میں نکالنے میں مجھے ٹائم لگے گا، لیکن أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. شیخ صالح المنجد کہتے ہیں جو شخص بھی مشکلات، تنگیوں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ اس دعا کو کر لے، اس آیت کو بار بار پڑھے. کیا؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے.
پھر اسی طرح وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ پہنچا سکتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو ہم سب کو بھول کے صرف اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں اماں اماں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، پھر اماں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور دعا جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی اور تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے کہ بندے کو یہ چیز ملنی چاہیے یا کوئی اور ملنی چاہیے۔ بہرحال مانگنے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اس لیے مانگتے چلے جائیں، مانگنے میں دیر نہ کریں، مانگنے میں سستی نہ کریں، مانگتے رہا کریں، اللہ کے در کے منگتے بن جائیں، اور اس کے در کے سوا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی قبر پر اور نہ کسی مزار پر اور نہ کسی اور جگہ، صرف اللہ ہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میری دعائیں سننے کے لیے، میری مشکلیں آسان کرنے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، وہ کتنے اچھے کام بنا دیتا ہے ہمارے۔ نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، مددگار ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے مانگتے جائیں۔ تو صحابہ کو جب یہ حدیث پتہ چلی نا تو صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت دعائیں مانگیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے، تم جتنا مانگو گے اتنا ہی ملے گا، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے بیماری میں آپ یہ دعائیں پڑھتے رہیں، اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور دعا کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، وہ جو دعا مانگ کے تھک جاتا ہے۔ تو کبھی بھی چھوڑنی نہیں دعا، چاہے نتیجہ فوراً نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، کیونکہ مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ مایوسی انسان کو شیطان کا چیلا بنا دیتی، پھر شیطان اس سے کھیلتا ہے، شیطان اس کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ پھر سوئسائڈ بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، اور آپ کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس وقت تو دعا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس پیغمبر کی کو شفا ہوئی تھی دعا سے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اتنے پیارے انداز میں اس نے اللہ کو پکارا
کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ انہی کی مانند اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے میں اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ ساری دوائیوں سے زیادہ مفید ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے۔ کیا چیز؟ دعا۔ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے اور علاج کی ایک قسم ہے، اور بیماری میں دعا کی عجب تاثیر ہے۔ یعنی اس پہ ٹیسٹ ہوئے باقاعدہ اور ریسرچز کی گئی ہیں کہ مریضوں کے ایک دفعہ میں نے ریڈر ڈائجسٹ ہے نا جو، اس میں نے یہ پڑھا تھا کہ مریضوں کے 2 گروپ بنائے گئے، اور ایک گروپ جو تھا اس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور دوسرے کے لیے نہیں کی گئی، تو جس کے لیے دعائیں کی گئیں وہ جلدی صحت یاب ہو گئے۔ اصل میں ہم لوگ تو چونکہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی سچ ہے، ہم ٹیسٹوں میں نہیں جاتے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تو اس کو پھر ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں اس کے سارا جسم مٹی ہو جاتا ہے سوائے ریڑھ کی آخری ہڈی کے، وہ جو ہوتی ہے نا کوکسک بون، جو اس ٹیل بون کہتے ہیں نا نیچے سب سے چھوٹی، اس کا جو وہ اتنی سی ہوتی ہے، سمجھو اتنی سی، اس کو نہ کوئی ایسڈ گھلا سکتا ہے نہ کوئی چیز جلا سکتی۔ خیر کچھ سائنسدانوں نے اس پہ تجربہ شروع کر دیا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتی۔ انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کو جلا کے، اس کو پیس کے، پھر اس کے ٹیسٹ کیے سیل، اور وہ ابھی بھی زندہ تھے۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہاں انسان کی یہ جو ہڈی ہے نا یہ نہیں گلتی، یہ زمین میں کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب وہ بارش آئے گی تو یہ انسان یہ بیج ہے ہمارا، اسی سے دوبارہ اگائیں گے سب واپس۔ ہماری زندگی کا جو بھی ڈیٹا ہے نا وہ سارا اس کے اندر سٹور ہے، اس ہڈی میں، اور ہر بندہ وہی بن کے نکلے گا جو جس کی جو ہڈی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی ہڈی سے وہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی ہڈی سے کوئی اور پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ مجھ سے زیادہ سے جانتے ہوں گے کہ آئی کلاؤڈ میں جو ڈیٹا ہے نا ہمارا، یہ جو واٹس ایپ پہ جو بھی لکھتے ہیں ہم ادھر سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آئی کلاؤڈ سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اور آپ اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے نا، جو ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، فضولیات، سب ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے دنیا میں بھی، اور وہ کسی وقت بھی ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے چھپا دیا، ڈیلیٹ کر دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا، لیکن وہاں سب جمع ہو رہا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اگر دنیا میں انسانوں نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ جس میں ان کا ڈیٹا، ان کی ہر بات وہاں محفوظ ہے، جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا فونوں پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا، ایک بیج کے اندر پوری پروگرامنگ ہوتی ہے کہ یہ بیج اس کے اندر سے کیسا درخت نکلے گا، اس کے کتنے پتے آئیں گے، اور کتنے سال جیے گا، اور کتنے پھل اس میں لگیں گے۔ وہ اس بیج کے اندر سب کچھ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، جب وہ زمین میں ڈالی جاتی ہے تو اسی کے مطابق ہی درخت نکلتا ہے، اور دوسرے بیج کے اندر اس کا ڈیٹا اس درخت کا ہوتا ہے یا اس کے پھول پلوں، ہر چیز کا۔ تو اسی طرح انسان کے جسم کا یہ جو ٹیل بون ہے، یہ بیج ہے ہمارا، جس سے ہم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس کے اندر ہماری ساری پروگرامنگ ہوئی بھی ہے، ہماری ایک ایک چیز کی، ہماری ایک ایک پور اسی طرح دوبارہ بنے گی جیسے آج ہے۔
یہ ہماری شناخت ہے، ہمارا انگوٹھا، اور یہ ہر جگہ لگ رہا ہے نا، پرنٹ بن رہے ہیں، پھر یہی گواہیاں ہوں گی، اس نے اس چیز کو پکڑا تھا، اس نے اس چیز کو پکڑا۔ آپ قرآن پکڑتے ہیں تو بھی آپ کے لیے گواہی ہوگی کہ اس بچی نے اتنی دفعہ قرآن پکڑا، وہ سارے نشان موجود ہوں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ آثار اثر کی جمع ہے، اثر کہتے ہیں نشان کو، ان کے نشان بھی سارے محفوظ ہیں۔ جیسے بایو میٹرکس کرتے ہیں نا، وہ مشینیں نکل آئی ہیں، انگوٹھے اس پہ لگاتے ہیں اور وہ سارا ڈیٹا پریزرو ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ انگوٹھے بھی، یہ نشان بھی ساری انگلیوں کے ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ بھی یونیک ہے، ہر بندے کا اپنے ہی انگوٹھے کا ڈیزائن ہے، کسی سے نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ تو پھر اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دوا کے صرف قبول کی ہوئی دعا کے ساتھ یا مفید دم کے ساتھ یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توکل کے ساتھ شفا پا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، دوائی نہیں مل سکتی، دعا سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن قبولیت کے طریقے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، کبھی اس کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، کبھی اس دعا جیسی کوئی تکلیف اگر ایک چیز سے مانگی کہ بچا لے اللہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے جو آ رہی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا اس سے بچا لیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہماری گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی ہماری دعائیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا، ان کی حاضری قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یقین کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے، درود پڑھ کے، تسبیح کر کے، جامع کلمات کے ساتھ، اسماء الحسنہ کو وسیلہ بنا کے، رب کے وسیلے سے، نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور پھر جلد بازی نہ کرتے ہوئے، تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ دعا میں تصنع سے پرہیز کریں اور مبالغے سے پرہیز کریں، اپنی روزی کو حلال کریں اور کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، مثبت جملے بولیں عام حالات میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ، میں نے بہت دعا کی ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا۔ اس سے ہماری ذہنی صحت پہ اثر پڑتا ہے، جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے، ہمارے رویے پر اثر پڑتا ہے، ہمارے رشتوں پر اثر پڑتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل منفی سوچوں والے افراد میں بیماریوں کا خطرہ، تعلقات میں تناؤ، خوشی کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے افراد زیادہ صحت مند اور مطمئن زندگی گزارنے کے امکانات زیادہ رکھتے ہیں، یعنی اچھا سوچیں گے تو آپ زیادہ صحت مند رہیں گے۔ اور ہر وقت بدگمانی، برا سوچنا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، نہ میری ساس اچھی تھی نہ میری بہو اچھی، اور میں سب سے زیادہ مظلوم، اور میاں بھی ایسا ہی تھا، اور بچے بھی بڑے نافرمان ہیں، میری زندگی میں تو کوئی سکھ ہی نہیں، اور نعمت ایک نظر نہیں آتی جو ملی ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی میں نا 99 نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم تکلیف کو ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں منفی باتوں کو نکالنا ہے اگر ہم صحت یاب رہنا چاہتے ہیں۔ بعض تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طویل منفی باتیں، شکایتیں دماغ کے ہپو کیمپس کو سکیڑ دیتی ہیں، جو ہماری یادداشت، سیکھنے اور جذبات کے لیے بہت ضروری ہے۔
ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ روزانہ 3 منٹ کے مختصر دورانیے میں شکایتیں کرنا یا سننا ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے، ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے علمی صلاحیتوں میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے اچھی اچھی باتیں سوچا کریں، خوش رہا کریں، اور شیطان کے وسوسوں سے نجات پائیں، اور قبولیت کے اوقات میں دعا ضرور کیا کریں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، صبح میں جب اذانیں سنتی ہوں نا، آپ یقین کریں اتنا دل خوش ہوتا ہے، فجر کے وقت لگتا ہے پورا شہر گونج رہا ہے۔ آپ آج کل کھڑکی کھول بھی سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں، آپ ذرا سنیں تو صحیح اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑے تنگ پڑتے ہیں کہ اتنی مسجدوں سے آواز آتی ہے، ہم کس کا جواب دیں کس کا نہیں، ایک کا جواب دے دیں بس کافی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اذان کے بعد جواب دے کر دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعاؤں میں تاخیر نہ کریں۔ رات کا آخری حصہ تو سب سے اچھا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہر دن میں دعا قبول ہوتی ہے، دن اور رات میں، لیلۃ القدر میں خاص طور پر، پھر اس طرح حج عمرے پر، پھر سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد، جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد، اور مریض اور میت کے پاس بھی جب انسان جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، کتاب کو دیکھیں، یہ سارا کچھ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کتاب لے جا کے رکھ نہ دیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کریں، مانگتے رہیں، ٹھیک۔ اب اس میں نا 2 طرح کے مریض ہیں، ایک تو کوئی شدت والے مریض جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہے میرے آپ جیسے، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی کہیں تکلیف نکل آئی، کبھی کہیں، تو آپ اس کو روٹین میں پڑھ سکتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ ہمیں شفا یاب کر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ آپ نے تو شفا کی دعائیں کہی تھی، اور یہ پتہ نہیں کتنی کتنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کے نا فہرست نکالیں، ٹھیک ہے، فہرست میں آپ دیکھیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کیوں؟ یعنی آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ کیونکہ اس وقت بھی آپ کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی کہ اللہ، یعنی، اور یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ جو بندہ تکلیف میں بھی الحمدللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کتنی خوبصورت یہ حمد ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے، اس کو نا میں نے بہت تفصیل سے الیبوریٹ کیا ہوا ہے اپنے لیکچرز میں، شفا کی دعائیں لیکچرز ہیں، میرا خیال ہے 60 کے قریب، اس کے 50 سے اوپر کچھ ہے یہ لیکچرز، ایک ایک دن کی ایک ایک دعا کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی زیادہ بیمار ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، خاص طور پر جو لوگ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، جن کو وسوسے بہت آتے ہیں، جن کو کوئی جادو کی شکایت ہے یا نظر کی شکایت ہے، وہ لیکچر سیریز ساری سن لیں، روز ایک سن لیں، 1 گھنٹے سے کچھ کم ہوگا، کام کرتے ہوئے، کچن میں کھانا پکاتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر آپ سنتے جائیں تو یوٹیوب پر اس کی پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، یا پھر آپ آڈیو سن لیں، تو اس میں آپ کو بہت سی ٹپس ملیں گی۔ آپ کا نا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، آپ کے رویے مثبت ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو دوا بھی فائدہ دے گی اور دعا بھی فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیں اور بس ٹھیک ہو گئے، اس وظیفے کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے ایمان بڑھتا ہے، قرآن بار بار ریپیٹڈلی پڑھنے سے، اور یہ چیز آپ کی شفا میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، وہ کیوں؟ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں آتی ہیں،
10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض بیماریاں گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے پکاریں، ٹھیک ہے، اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، جیسا سوچیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ یہ بیماری، اس میں علاج تو ہی کرنے والا ہے، اور تو ہی طبیب ہے، اور تو ہی شافی ہے، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، آپ مجھے شفا دے دیں۔ صبر کا عظیم اجر یاد رکھے، بیماری آتی ہے نا تو اجر بڑھنے لگتا ہے، لیکن انسان بے صبر اور شکایتیں کرے تو اجر ختم ہو جاتا ہے۔ بیماری میں آپ نے اپنا صبر نہیں چھوڑنا۔ پھر نمبر 8 پہ ہے دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی آپ کا دل بے چین رہتا ہے اور آپ پریشان رہتے ہیں، تو اس پریشانی کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، جو بھی اس دعائیں یہاں آپ دیکھیں گی پیج نمبر 27 پر۔ پھر وسوسے بہت آئے تو یہ دعائیں ہیں اس کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحمت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہمارے گناہ ہمارے لیے آزمائشیں لاتے ہیں، تو گناہ معاف ہو گئے تو انشاءاللہ آزمائشیں بھی چلی جائیں گی۔ پھر ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد شفا کی دعائیں بھی ہیں جو آپ مریض کو پھر پڑھ کے سنا کے دم کر سکتے ہیں۔ پھر نظر کا دم ہے، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ پھر جادو کا علاج ہے، بیماری کے دوران مریض کیا کرے وہ کام بتائے گئے ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کتاب کے خود مالک ہوں اور اوروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی بیمار پڑے گا صحت یاب ہوگا، اس کا اجر آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا، ٹھیک۔ اب آپ کی باری ہے، اگر آپ میں سے اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جیسے قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور روزانہ اس میں سے دعائیں پڑھتے جائیں ترتیب کے ساتھ۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ کتاب ہے پروٹیکشن کی دعاؤں کے اوپر، تو اس کو بھی پڑھنا حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور حملۃ القرآن، جو قرآن کے پڑھنے والے، جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حفظ کیا، ناظرہ پڑھا ہے، تجوید سے پڑھا ہے، ان سب کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے وہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ جو قرآن والے ہیں انہیں دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اب آپ کی باری ہے، اگر آپ میں سے کوئی سجیشن دینا چاہے، کوئی مشورہ دینا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، لیکن فقہی سوال نہیں، ٹھیک ہے، تو مائک کدھر ہے؟ ذرا بچیاں بھاگ کے جلدی سے مائک دے آئیں اگر ہے کوئی تو۔ کیونکہ تھوڑی دیر تک نا میں آپ کو چھوڑ دوں گی تاکہ آپ اپنے گھروں تک پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھ سکیں، آپ کی نماز نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں جی ہمیشہ سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دعائیں پڑھتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ اکیلے چلے گئے عمرے پہ، اور اچھا میں نے انہیں کافی منع کیا تھا کہ آپ نا آب زمزم ٹھنڈا نہ پیجیے گا، تو وہ پیتے رہے، 4-5 دن کے بعد کافی بیمار ہو گئے۔ تو وہ پھر مجھے کال کرتے، حالانکہ مکہ میں بیٹھے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں آپ جی کھولیں اپنی دعائیں اور مجھ پہ پڑھیں، اور میں کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ڈیلی پڑھتی تھی۔ میرے بچے کہتے تھے ماما آپ سو جائیں، آپ نے صبح جانا ہے۔ میں نے کہا میں کیسے سو جاؤں، ایک انسان اکیلا دور بیٹھا ہے، پریشان ہے، اور اس کو اسی سے تسلی ہو رہی ہے، تو میں ادھر سے پڑھتی تھی اور وہ ادھر پرسکون ہو جاتے تھے۔ اور میں الحمدللہ یہ کرتی ہوں کہ کسی بھی مریض کے پاس جاتی ہوں جب بھی، تو جو ہم نے ایاک نستعین میں دعائیں یاد کر رکھی ہیں وہ میں زور سے پڑھتی ہوں آواز سے، تاکہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا کیا چیز پڑھ رہی ہیں، بالکل اور میں اس کا ترجمہ بھی ان پہ ساتھ پڑھتی ہوں، اور ان سب کو کہتی ہوں کہ چلیں اور کچھ نہیں آتا تو الحمد شریف جو ہے سورہ فاتحہ وہ 7 دفعہ پڑھ کے خود بھی یا دوسرے ان پہ پڑھتے رہیں، تاکہ بالکل، کم از کم ان کو حوصلہ ہو۔ الحمدللہ۔ نہیں مجھے پتا، جی جی شفا سے متعلق جو لیکچر ہے نا، اسی سے متعلق باتیں کریں، کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے، کوئی
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी जितना यकीन अल्लाह पे होगा ना हमें, उतनी ही हम पूरी उम्मीद होकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और जितना हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है ना, उतनी हमें दुआ पे भी यकीन होता है, और अल्लाह अल्लाह पे भी अल्लाह से पूरी उम्मीद हो कि जब हम दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो हमारे बिल्कुल कबूलियत भी शारक उतनी के होती करीब। है। हाँ जी, कबूलियत भी उतनी है। कबूलियत इन्होंने बड़ी अच्छी इंशाल्लाह। बात की है कि पूरे यकीन से दुआ किया करें। ये नहीं अच्छा अल्लाह अगर आप चाहते हैं तो ठीक है मेरी दुआ मान लें, नहीं तो नहीं। नहीं कहे अल्लाह ताला आप तो सब कुछ कर सकते, हर चीज पे कादिर हैं, आप मुझे सेहत दे दें, जो भी आपकी जरूरत हो। जी यहाँ हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा पिछले दिनों बहुत बीमार रहा है, लेकिन मैंने बस परेशानी में कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ूं। लेकिन मैंने अल्लाह से ये दुआ करती रही, अल्लाह ताला तूने बीमारी दी है ना, तू ही दूर कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो चलने फिरने के काबिल हो गया, उसका जख्म भी ठीक हो गया। तो इससे मुझे इतना होता है कि अल्लाह इतना करीब है, अल्लाह इतना सुनता है। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी परेशानी में ना, लेकिन बस अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो आपके पास किताब आ गई ना, तो आप ये दुआएं भी जरूर पढ़ें जो शिफा की दुआएं हैं। जी वालेकुम सलाम। डेंगू बुखार में ना मैं हॉस्पिटल में नहीं गई, तो लोग कहते हैं आपने कितनी ड्रिपें लगवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रही हूँ सूरत फातिहा, अल्लाह ने सेहत दे दी है। सूरत फातिहा इसीलिए आज मैंने शुरू में तिलावत करवाई थी कि सूरत फातिहा का नाम भी शिफा है, और कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का बायस है। तो कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी दम कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर सूरत फातिहा अगर 7 दफा पढ़ लें या उससे ज्यादा दफा पढ़ पढ़ के दम करें तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज़ा, मैंने रात को मेरा बेटा रो रहा था, कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा रो रहा था, अल्लाह अल्लाह अम्मा यम्मी यम्मी कह रहा था। तो मुझे आवाज आई, मैं उठ गई जल्दी, मैंने कहा देखूं क्या है इसको। उसकी उंगली बहुत दर्द थी, बहुत सूजी हुई थी। कहते हैं अम्मी मैं क्या करूं। उसी वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुआएं पढ़ के फूकी और उसको नींद आने लग गई। क्या तो फिर सुबह को माशाल्लाह सही हो गया। फिर सुबह को उठा, फिर कहने लगा अम्मी दर्द हो रहा है, अम्मी वही दोबारा दम कर दे जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पढ़ा, उसके ऊपर फिर उसकी सुकून हो गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, माओ को तो खास तौर पर छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके भागना चाहिए। बच्चों को इतनी दवाइयां दे दे के हम और बीमार कर देते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नानी दादी के नुस्खे और उसके साथ साथ दुआएं ये पता होनी चाहिए यंग बच्चियों को कि बच्चों को पालना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा बाजी मेरी बेटी आज मेरे साथ आई हूँ, या डॉक्टर इनके पेट में बच्चा था ना, जब डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि जैसे खौफनाक शक्ल वाला बच्चा होगा ना ऐसे ही होगा, आप इसे खत्म करवा दें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी हम उन्होंने किसी मौलवी से पूछ ले, यानी कि इस बच्चे को खत्म करवाए, आप देख नहीं सकेंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ये मुझे अपना बेटा मुझे दे देना, बच्चा है जो भी, तो आप ऐसे करें, आप ना इसे खत्म ना करवाएं। उसके बाबा ने भी यही कहा, उसके ददियाल वाले भी माशाल्लाह बहुत नेक और अच्छे थे। लेकिन बाजी आज वो बच्चा मेरे साथ भी वैसे आया है, जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, सब डॉक्टर हैरान हो गए। निश्तर के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा इस बच्चे की तो हम पिक्स बनवा कर भेजते हैं सबको, देखिए अल्लाह ताला अब भी मौजज़े करते हैं, आपने ऐसा क्या किया। मैंने कहा मेरी बेटी हर वक्त अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक पढ़ती रही है माशाल्लाह, यानी कि इतना उसने पढ़ा है। मैं आपको एक मंजिल रोजाना पढ़ गया, उसने एक मंजिल रोजाना पढ़ी है। और ये शिफा की दुआएं जो है ना, ये मैं पढ़ पढ़ के अपनी बेटी को मैं भी देती रही हूँ, दुआएं भी मांगते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो यानी कि सबको मैं यही कहती हूँ, ये कुरान पाक ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हमारा दोनों के फायदे के लिए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्तादा सबसे पहले अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई।
دوسرا یہ کہ الحمدللہ 4 سال پہلے میرے اینجیوگرافی ہوئی تھی تو میں اندر آپریشن تھیٹر میں تھی. وہاں میں نے اذکار کیے. ڈاکٹر نے دیکھا اس کی زبان منہ ہل رہا ہے تو انہوں نے کہا اماں جی آپ جو پڑھ رہی ہیں پڑھتی رہے, ہم صرف چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے. استاذہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے میری اینجیوگرافی کیسے کی. یہ قرآن پاک کی برکت سے ہے سارا. میں اذکار ہی کر رہی تھی. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام. یہ میری پوتی بیمار ہوئی ہے, کل پرسوں کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میاں بیوی کافی دیر اس کو لے کے گھومتے رہے. نیچے آئے 1 بجے تک, امی یہ بہت رو رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. تو بس میں نے یقین کے ساتھ اس کو گلے سے لگایا اور سورۃ فاتحہ بار بار پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی. الحمدللہ صبح الحمدللہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور وہ سوئی رہی اور صبح اٹھی کہتے ہیں اسے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تو واقعی شفا ہے, قرآن واقعی واقعی شفا ہے, شفا ہے. قرآن شفا ہے بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا بہت سال پہلے نا کمر میں بہت پین ہوتی تھی, بہت زیادہ. میں نے بہت دوائیاں لی, بہت علاج کیا, لیکن اس سے بالکل بھی فرق نہیں ہوا. لیکن میں نے جیسے ہی تہجد کی نماز شروع کی, الحمدللہ آج نہ مجھے کسی گولی کی ضرورت ہے نہ کسی ٹیکے کی. الحمدللہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا درد کہاں گیا. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں نے بھی آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی دعاؤں کے لحاظ سے. میری جٹھانی ہے, ان کو بھی نا بریسٹ کینسر ہو گیا تھا, 1 سال ہو گیا. تو میں نے ان کو یہ ساری شفائے کی دعائیں بتائی اور چیزیں بتائیں کہ تم آپ یہ پڑھ کے پھونکیں, انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. تو ماشاءاللہ ان کا کینسر ہی ختم ہو گیا. اور اب سب اتنے حیران ہوتے ہیں, وہ خود اتنی حیران ہوتی ہیں. انہوں نے اتنی مطلب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ اب ہر وقت دعاؤں ہی سے علاج کرتی ہیں. بچے بھی گرتے ہیں تو وہ دعائیں پڑھتی ہیں, چوٹ بھی لگتی ہے تو وہ دعائیں پڑھتی ہیں. اور پھر مجھے کہتی ہیں جزاک اللہ, بہت شکریہ شمائل. اور اب وہ الہدا کو اس چیز کو مطلب کرنے لگی, ورنہ پہلے وہ اس چیز کو نہیں کرتی تھی. کہتی تھی نہیں ماشاءاللہ تم بہت اچھی جگہ پر ہو اور بڑا اچھا ہے یہ سارا کچھ نا. تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اب. ماشاءاللہ. اس طرح ایمان, یہ جتنے بھی لوگوں نے تجربے شیئر کیے ہیں, اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے نا کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے اور اللہ کا کلام ہی نجات دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو ایک آپ بیتی بتاتی ہوں, ہے چھوٹی, لیکن 2 سال پہلے نا میرا بیٹا آ رہا تھا ڈیوٹی سے. اسے ڈاکو نہیں پکڑ لیتے جو, فائر مار کے پھینک گئے تھے, اور میں روٹی بنا کے بیٹھی تھی اس کے انتظار میں. تو بعد میں کسی فرشتے نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے ہے, تو آپ فوراً پہنچے. تو ایمرجنسی میں ہم گئے, تو وہ آخری سانسوں میں ایسے سمجھ لیں. تو اس وقت مجھے بیٹے نے صرف اتنا بتایا کہ ماما کوئی مجھے گولی مار گیا, میری ہر چیز لے گئے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف سجدے میں اسی وقت گر کے یہی دعا کی تھی, اللہ میں نہیں جانتی کون ہے, وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے اور اس کے بدولت میرے بچے کو بخش دے. میں نے ان کو بخشا ہے, مجھے میرا بچہ بخش دے, ماشاءاللہ. مجھے میرا بچہ بخش دے. اور جیسے ہی میں نے بھیجا تھا مجھے بے عیب دے. اور اس کا نا 8 گھنٹے کا ایمرجنسی میں آپریشن ہوا. ڈاکٹروں نے کہا ہے کوئی امکان نہیں ہے. میں سجدے میں صرف اللہ سے ایک ہی بات کرتی رہی کہ اللہ میں نے اسے بخشا ہے, آپ مجھے میرا بچہ بخشے, میرا بچہ مجھے دیں. حالانکہ اس کے اندر کے اعضاء کافی حد تک کٹ گئے تھے, چھوٹی آنت, بڑی آنت, کڈنی, بہت نقصان ہوا. اتنے حد تک نقصان ہوا, بہت زیادہ نقصان ہوا. میں نے اللہ کے سجدوں میں تہجد میں صرف ایک ہی دعا مانگی کہ میں نے اسے بخشا ہے نا, جو بھی ہے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا, میں بد دعا نہیں دوں گی, آپ اسے بھی ہدایت دیں, میرا بچہ مجھے بخش دے. الحمدللہ 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 کہ آج میرا بچہ ایسا ہے نا, کوئی بھی سامنے دیکھے گا وہ کہے گا نہیں کہ اس کو کچھ ہوا ہے. سبحان اللہ. شکر ہے امام بخاری کا الحمدللہ. واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام بخاری کو بخار ہوا اور وہ نابینا ہو گئے. تو ان کی والدہ نے بہت دعائیں کی اور یہی دعا کی کہ اگر یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں گی. اللہ نے ان کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے خوشخبری دی, اور جا کے ماں نے دیکھا تو بچہ دیکھ رہا تھا, اور اتنی زیادہ نظر آئی کہ پھر وہ چاندنی راتوں میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. استاذہ میرے ہسبینڈ کا بائی پاس ہوا, میری والدہ کی انجیوپلاسٹی ہوئی, تو سچویشن ایسی تھی کہ میرے لیے مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا.
کیونکہ کروٹ دلوانا اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کو تو بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی تھی کہ اللہ، اور دعائیں یہی شفا کی دعائیں زبانی الہدا میں پڑھے اور یاد کی تھی، تو وہی پڑھ پڑھ کے پھونکا کرتی تھی. میں نے کہا یا اللہ تو ہی سنبھال سکتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جو اتنا کریٹیکل پیشنٹ سنبھال سکوں. تو الحمدللہ میری والدہ نے بھی بہت شفا کی دعائیں پڑھی، اللہ نے ان کو بھی صحت دی اور میرے ہسبینڈ کو بھی صحت دی الحمدللہ. جزاک اللہ. جی مائک دیجیے جس کو چاہیے. جی اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور نیگیٹو سوچ کو نکال دیں تو یہ بھی ہماری صحت کا راز ہے. بالکل. اور پیناڈول جو ہم لیتے ہیں، میڈیسن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لیتے ہیں، اگر ہم سورۃ فاتحہ چاروں کل اگر یہ ہم اپنی پیناڈول بنا لیں تو ہماری صحت بہت اچھی رہے گی. صحیح. ایک کام آپ کیا کریں، کم از کم ایک نماز کے بعد، ویسے تو کل پڑھنے ہی ہوتے ہیں نا ہم نے، کل اللہ، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس. تو مثلا میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہتھیلیوں پہ پڑھ کے پھونک مار کے سارے سار، چہرے، جسم کے ہر حصے تک جہاں جہاں ہاتھ جاتے ہیں سب پہ پھیر دیا، اور یہ شفا کی نیت سے. تو یعنی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں قرآن کی دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی آپ. السلام علیکم استاذہ، میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی. جب ہم لوگوں نے شفا کی دعاؤں کے لیکچرز لے رہے تھے نا، اس کے بعد میں گھر گئی تھی. ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک نہ ایسے کانوں میں پھڑپھڑاہٹ سی محسوس ہوئی. سب سوئے ہوئے تھے اور جب مجھے اٹھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کان میں چونٹی چلی گئی، اور اتنی زیادہ مطلب سب سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں چیز ڈھونڈنا کہ نکالوں کسے، کچھ بھی مل نہیں رہا تھا. اور جو اٹھتے ساتھ میری زبان پہ پہلی چیز تھی نا وہ یہی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس طرح کی دعائیں تھیں، لیکن میں ڈھونڈتی رہی، سب مل بھی گیا. کسی کو اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی، آخر کار مجبور کہ ان کو اٹھایا. میری سسٹر نا وہ ڈراپس لے کر آئی، ابھی اس نے ڈالا ہی تھا، اور پھر وہ بیٹھ گئی کہ اب کیا کریں. اور پھر اس کے بعد میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہتے ہیں لیکن دل کا وہ اندر سے نہیں تعلق ہوتا. پھر جب بالکل تنہا ہوگی، پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ابھی وہ ڈال کے بیٹھی ہی تھی، فوراً چونٹی نکل آئی. مجھے جو ڈر لگ رہا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا وہ شاید اندر جا رہی ہے. وہ چیز جو خوف تھا نا، اللہ کی پناہ، الحمدللہ پھر وہ ایک دم باہر نکل آئی. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. میم میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ انسان پر جو آتی ہیں تکلیف ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو میرا یہ کوشچن ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ان پہ ڈالی تھیں، ان پہ پورا اترے تھے. تو ہم انسانوں پہ ساری جو آزمائش آتی ہے وہ ہماری تکلیف گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں، یا کوئی اور ریزن بھی ہوتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں آزمانا ہوتا ہے اس میں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کو امامت دینا چاہتا تھا، تو انہیں کچھ امتحانوں سے گزارا تاکہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہو جائیں. میم ایکچولی میرا نا ابھی ریسنٹلی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، چھوٹا 1.5 سال کا بیٹا تھا. وہ نا بائی برتھ تھی، اس کو کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ تھا. تو اینڈ پہ نا اس کو برین پہ افیکٹ ہو گیا تھا، اس کا نا برین شرنک ہونے لگ گیا تھا. تو مجھے کافی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کے نا اپنے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں خدا کے لیے کسی کو نہ کیا کریں. میں آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ کسی پر آزمائش اس کے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے یا کسی اور وجہ سے آئی ہے. میم اب الحمدللہ اس کی ڈیتھ کے بعد میں النور سے جوائن ہوئی ہوں، اب میں النور کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرے 15 پار الحمدللہ ہو گئے ہیں. تو مجھے وہاں پہ ٹیچرز یہی کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ ہمارے ساتھ جوڑنا تھا، اپنے ساتھ جوڑنا تھا، اس لیے اللہ نے آپ بالکل بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے، اسے ایک امتحان میں ڈال دیتا ہے. اور جو اس مصیبت میں اللہ کی طرف آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ماموں ادریس زبیر بچپن میں 3rd سٹوری سے گر گئے تھے. 3rd سٹوری سے. آپ کے ہسبینڈ ادھر دیکھیں. جی جی. میں نے کہا میرے ماموں ادریس زبیر بچپن میں 3rd سٹوری سے گر گئے تھے. جی ہاں. اور ان کی نا کافی کنڈیشن کافی سیریس ہو گئی تھی. تو میری نانی نے بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ میرے بیٹے کو شفا دے دے, میں اس کو تیری راہ میں دے دوں گی. تو آج وہ آپ سب کے سامنے ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہترین کام لے رہا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی, بچے بیمار ہوتے ہیں, مائیں ان کے اوپر دم کر دیتی ہیں, لیکن جب مائیں بیمار ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کوئی نہیں ہے جو ان کے اوپر دم کرے. پچھلے دنوں میری بیٹی کی شادی تھی اور ان دنوں میں نا ڈینگی کی وبا بہت پھیلی ہوئی تھی. تو 10 دن پہلے ہی مجھے ڈینگی ہو گیا اور میری بیٹی کی شادی تیار تھی اور میں اتنی پریشان تھی کہ میں کیا, دل کرتا تھا کوئی میرے پر دم کرے, لیکن میری اپنی حالت اتنی خراب تھی کہ میں اپنے پر خود دم نہیں کر سکتی تھی. آخر میں نے ہمت کی اور دوسرے دن میں اٹھی, میں نے شفا کی دعائیں اٹھائیں اور ساری پڑھی, اپنے پر دم کیا. ایسے لگا کہ میں نا کسی قید سے آزاد ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ میں تیسرے دن ہی بالکل ریکوری کی طرف آنے لگ گئی اور میرے سب بچے بیمار ہوئے, سب کو ڈینگی ہوا, لیکن میں نے یہی دم ہی کیا ان کے اوپر. الحمدللہ نہ کوئی ہاسپٹل تک پہنچا, نہ کسی کو ڈرپ لگی, سب ہی ایسے ٹھیک ہوتے گئے دوسرے تیسرے دن ہی. تو میرا یہی یقین ہے کہ کوئی بھی وبا آئے نا, ہم زیادہ فوکس دعاؤں کے اوپر کریں. بالکل. جزاکم اللہ خیرن. چونکہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو آف ایک کروں. بات پوچھنا تھی آپ سے جی, کہ لیکن ہم صبح شام کے اذکار بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں حفاظت کی بھی, اور چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ پھونکیں, لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ایک بچے کو اٹھائیں یا اس کے پاس جائیں. تو تصور کر کے غائبانہ دل سے ہم ان پہ پھونک سکتے ہیں یہ دعائیں. آپ ان کو سکھا دیں, وہ خود اپنے لیے پڑھیں. وہ خود تو پڑھیں, لیکن ایک ممتا ہوتی ہے یا ایک محبت ہوتی ہے, ایک تو ہم سورت فاتحہ پڑھ کے سب کے اوپر دم کر دیا کریں. ٹھیک ہے, اوکے. جزاکم اللہ خیرن. ابھی آپ کے لیے دعا ہوگی اور مجھے آپ اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے اور اجر عظیم عطا کرے اور اپنی رحمتیں نازل کرے, برکتیں, اور آپ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے آپ اس کو خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں گے, اور اس کے لیکچرز بھی ہیں وہ بھی آپ یوٹیوب سے سن سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. دعا کریں. دعا کون کرے گا؟ خود سے آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی اٹھا لیں.